السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ 9th کلاس. امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے اور آپ تیاری بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ پیپرز آپ کے قریب ہیں. تو آج ہمارا پہلے ٹاپک پڑھ چکے تھے جنگلات کی اہمیت. اس کے بعد آج کا ٹاپک ہے اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل، میجر انوائرمنٹل ہیزرڈز اینڈ دیئر ریمیڈیز. تو یہ آج کا آپ کا ہے. اب سب سے پہلے ہم ماحول کی تعریف دیکھتے ہیں کہ ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ ہے جو اس جاندار کی زندگی، اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے. جاندار کے جو ہے جاندار میں جانور بھی آ جاتے ہیں، پودے بھی آ جاتے ہیں. تو اس کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماحول. تو ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو اس جاندار کی زندگی اور اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے، تو اسے ہم کہتے ہیں ماحول ہے. ماحول جس میں طبعی خد و خال ہیں، آب و ہوا ہے، مٹی ہے اور قدرتی نباتات ہیں، قدرتی پودے ہیں، وہ شامل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس میں آ جاتی ہیں، انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. طبعی خد و خال ہے، آب و ہوا ہے، مٹی ہے، تو یہ قدرتی نباتات یہ اثر انداز ہوتے ہیں. انسان کی وہ تمام سرگرمیاں جو وہ کسی علاقے میں سر انجام دیتا ہے، چاہے معاشی ہوں یا سیاسی، سماجی ہوں یا مذہبی، معاشرتی ہوں یا اقتصادی، قدرتی ماحول ان سرگرمیوں پر اثر پڑتا ہے. تو جیسے قدرتی ماحول چینج ہوتا ہے تو یہ معاشی سرگرمیاں ہیں، سیاسی ہیں، ثقافتی ہیں، دوسری سرگرمیاں، ان کو انسان بھی متاثر ہوتا ہے، جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. ماحولیاتی مسائل سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جو ماحول کے ناموافق یا غیر موزوں ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی، نباتاتی اور آبی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے. ماحول کے مسائل ہیں تو ماحول میں جو ہے مسائل جو ہے وہ سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ حیوان جانور ہوں، نباتات پودے ہوں، یا آبی زندگی. جو آبی زندگی ہے، جو پودوں، جو ایسے پودے جو سمندر میں یا دریا یا تالابوں میں ہوتے ہیں، تو ان میں جیسے یہ ناموافق ماحول ہوتا ہے، جیسے زیادہ سردی ہو گئی، زیادہ گرمی ہو گئی، تو وہ اس کو متاثر کرتے ہیں. انسانی زندگی کی ابتدا میں انسانی وسائل اور ضروریات محدود تھیں. لوگ بھی کم تھے، ان کی ضروریات بھی، ان کی خواہشات بھی بہت کم تھیں، اور وسائل بھی کم تھے، ان کی ضرورتیں بھی بہت کم تھیں. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اس کی ضروریات میں اضافہ ہوتا گیا، اور اپنی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے قدرتی وسائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا. جو انسان کی آبادی بڑھتی گئی تو ان کی ضروریات بھی بڑھتی گئی، پھر انسان نے ان جو قدرتی وسائل ہیں ان کا استعمال بھی بڑھا دیا. اس بے دریغ استعمال سے نہ صرف وسائل تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے بلکہ ان کے استعمال سے ماحول بھی متاثر ہوا. تو دو کام ہوئے، ایک تو انسان کی آبادی بڑھتی گئی، اس کی ضروریات بڑھ گئیں، تو پھر ہم نے ان وسائل کو زیادہ استعمال کیا. جب ہم ان وسائل کو زیادہ استعمال کیا تو پھر مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس کے نتیجے میں کئی ماحولیاتی مسائل نے جنم لیا ہے. جو ہم ان کے وسائل کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جیسے کوئلہ ہے، گیس ہے، لکڑی ہے، تو اور دوسری کیمیکلز ہیں، صنعتوں میں استعمال کر رہے ہیں چیزیں، تو اس سے ماحولیاتی مسائل نے جنم لیا ہے، پیدا ہوئے ہیں. پاکستان کے تناظر میں آج ہم جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں. سب سے پہلے ہے آلودگی. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے آلودگی ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آلودگی جو ہے وہ اہم جو مسئلہ کیسے ہے. موجودہ دور میں جہاں سائنسی ترقی نے انسان کے لیے بے پناہ سہولیات مہیا کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ماحول کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. موجودہ دور میں سائنس ترقی کر گئی ہے، تو سائنس کی ترقی کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت سی سہولیات مل گئی ہیں، پہلے سے زیادہ ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ماحول کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے اس ماحولیاتی آلودگی سے. ان تمام میں سے سب سے اہم جو ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ماحولیاتی، وہ ہے آلودگی ہے. کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے. ایسی چیزیں جو ماحول میں شامل ہو جائیں جو انسان اور جاندار دونوں کی زندگی کو متاثر کرے، اسے ہم آلودگی کہتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں. ماحولیاتی آلودگی کی 3 اقسام ہیں. یہ تو ہوگی ماحولیاتی آلودگی کی تعریف ہوگی، پہلے ہم نے ماحول کی طرف پڑھے. یہ ہے ماحولیاتی جو آلودگی ہے، جو سب سے بڑی آلودگی ہے ماحولیاتی مسائل میں، تو اس کی بھی 3 اقسام ہیں. پہلے نمبر پہ ہوائی آلودگی ہے جو ہوا سے پیدا ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ زمینی آلودگی ہے، اور تیسرے نمبر پہ آبی آلودگی ہے. اب پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں ہوائی آلودگی کیا ہے.
ہوائی آلودگی سے مراد ہوا میں نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہے۔ ہوا میں جو نقصان دہ گیسیں ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، جب سانس انسان لیتے ہیں، جانور لیتے ہیں تو انہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے اور سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، یہ دونوں گیسز جو ہے شامل ہو جاتی ہیں ہوا میں۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں کو اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ فیکٹریوں سے جو ہے صنعتیں ہیں تو وہاں سے دھواں چمنیوں سے نکلتا ہے، وہ ماحول میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گاڑیاں جو ہم ہیں پیٹرول ڈیزل پہ چلاتے ہیں وہاں سے بھی جو ہے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے، وہ بھی ماحول میں شامل ہو جاتا ہے، اور انسان جانور جب سانس لیتے ہیں انہیں بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوائی آلودگی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اوزون کی تہہ کا ختم ہونا اور زمینی درجہ حرارت کا بڑھنا، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے اوزون کی تہہ، جو سورج کی جو شعاعیں زمین پہ آتی ہیں، تو ایک تہہ جو ہے ہمارے جو ہے خلا میں تہہ بنی ہوئی ہے، وہ تہہ جو اس الٹرا وائلٹ جو شعاعیں ہیں جو نقصان دہ شعاؤں کو روکتی ہے، اوزون تہہ، اور یہ تہہ جو ہے اس جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ماحول میں شامل ہو رہا ہے دھوئیں کی وجہ سے، تو یہ اس اوزون کی تہہ کو کم کر رہا ہے، اور اس کا وہ سوراخ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے سورج کی شعاعیں جو ہے زیادہ زمین پہ آتی ہیں تو ماحول پہ اثر ہو رہا ہے، اور اسے جو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ جو اوزون کی تہہ کم ہو رہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف خطرناک بیماریوں کا بھی باعث بن رہا ہے۔ اب یہ جو آلودگی، ہوائی آلودگی، مختلف اس سے بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ مثلا پھیپھڑوں کا سرطان ہے، سرطان کینسر وہ کہتے ہیں، پھیپھڑوں کا ہو رہا ہے کیونکہ سانس جو ہم لیتے ہیں تو وہ پھیپھڑوں کے ذریعے لیتے ہیں، اور مختلف جلدی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے سانس لے رہے ہیں تو کس طرح ان کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے انسانی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن ایسے اقدامات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں کمی لائی جا سکے۔ اب صنعتوں کو ہم بند نہیں کر سکتے، وہ گاڑیاں چلانا بھی نہیں روک سکتے، لیکن صنعتی ترقی ہوگی تو ملک ترقی کرتا ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ یہ دھواں ماحول میں کم سے کم جائے۔ مثلا گاڑیوں کے لیے ایسے ایندھن کا استعمال جو کم آلودگی پیدا کریں، مثلا CNG کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، تو درخت بھی جو ہے ماحول کی آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ اسی طرح کارخانوں اور فیکٹریوں میں فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کریں۔ اس کے علاوہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ جو گیسز ہیں ان کو فلٹر کریں گے تو کم سے کم گیسز جو ہے ہوا میں جائیں گی۔ اس طرح کارخانوں، فیکٹریوں کے علاوہ اس کے علاوہ ایسی گیسوں کے استعمال پر پابندی لگائی جائے جو ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہیں، مثلا کلورو فلورو کاربنز کا استعمال کرنا وغیرہ، تو یہ بھی نقصان دہ استعمال۔ سموگ ہوا کی آلودگی ہی کی ایک قسم ہے جو کہ دھوئیں اور دھند کا محض ہے۔ دھواں اور دھند یہ دونوں شامل ہو جائیں تو سموگ بن جاتی ہے۔ یہ انسان میں آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلدی امراض کا سبب بنتی ہیں، تو یہ بیماری اس طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مزید جو ہے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو ہے میں اس کے ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ خدا حافظ۔